بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات و دن کے الٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اور جو کچھ نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی پانی برساتا ہے پھر زندہ فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کیا، اور اب ہر لفظ ہر حرف کا میں معنی عرض کرتا ہوں۔ ناچیز بندہ علامہ عالم حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میل سے، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے 3 چینل ہیں، ایک کرمانی ٹی وی اور دوسرا ہے کرمانی ٹی وی 3 اور تیسرا میرا چینل ہے اکبر ٹی وی۔ آپ نے ان دونوں کو ضرور سننا ہے اور لوگوں تک میرے دوستو اللہ کا پیغام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں ہے ان کا لفظ ہے، ان کہتے ہیں بے شک، بلا شبہ، یہ سچی بات جہاں ہو وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اگر میرے دوستو ان جہاں بھی کسی اور عربی زبان میں ہو تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ لفظ ہے فی کا معنی میں، کسی جگہ کے اندر، کمرے کے اندر، کسی جگہ کے اندر جو چیز ہو، عربی زبان میں فی بولا جاتا ہے کہ اس میں ہے۔ خلق کہتے ہیں پیدائش کو، خالقن اور خالقہ ماضی کا صیغہ بنا مصدر سے، تو اس کا معنی ہوا پیدائش۔ سماوات کے پہلے ہے الف لام، یہ اس میں خاصہ بنا دیا گیا، یعنی اس میں معرفہ جس کو بولا جاتا ہے، خاص۔ اور اس کے بعد اس کا معنی بنا، یہ جمع ہے سماوات، اس کا معنی ہے آسمانوں۔ والارض وا معنی اور ہے، وا 2 جملوں کے درمیان میں آتی ہے، معنی ایک دیتی ہے اور یہ عاطفہ ہے۔ ارض عربی زبان میں کہتے ہیں زمین کو، والارض اور زمین، وا معنی اور۔ واختلاف وا معنی بھی اور ہے، اور اختلاف عربی زبان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف کا معنی ہے بدلتے رہنا۔ لیل عربی میں کہتے ہیں رات کو، والنہار وا معنی اور ہے، نہار دن کو کہتے ہیں۔ والفلک وا کا معنی اور ہے، یہ جملوں کو ملا رہی آپس میں، آسمان کو، زمین کو، اختلاف کو اور فلک کو، یعنی عربی زبان میں والفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، بیڑی کو۔ فلک جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی کشتی ہے۔ اللتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے، اللتی یہ اس کا معنی ہے جو کہ، تجری لفظ ہے جارن، تا جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ، یہ حاضر چل رہی ہے۔ تجری کا معنی یہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ جیسا میں نے عرض کیا، بہتی ہے۔ فی معنی میں ہے،
اور باہر سمندر کو کہتے ہیں۔ بما با لفظ علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، بما ساتھ جو، یعنی جو ساتھ، ینفع یا یہ جو ہے یہ مضارع کی ہے، لفظ ہے، نفع المصدر ہے، نفع اور ینفع مضارع کا صیغہ بنا، اور ینفع عین کے اوپر جو پیش ہے یہ یا مضارع کی وجہ سے ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے نفع دیتی ہے، مضارع حال کا معنی بھی بتاتا ہے اور استقبال آنے والے کا معنی بھی بتاتا ہے، یعنی آنے والے زمانے کا بھی معنی دیتا ہے۔ ناس عربی زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں، یہ لوگ، ناس معنی لوگ، وما ومنا اور ما معنی جو، یعنی وما جو کہ، انزلہ یہ ماضی کا لفظ ہے، اتارا نازل کیا، یعنی کہ اتارا اور نازل کیا، یعنی گزرے ہوئے زمانہ انزلہ جو ہے افعال کا وزن پر ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہے، الہ ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ اور من السماء، من معنی سے ہوتا ہے، سما عربی زبان میں آسمان کو کہتے ہیں، آسمان واحد ہے، یعنی من السماء، سما واحد ہے، سماوات جمع ہے۔ پہلے اس آیات مبارکہ میں فی خلق السماوات، سماوات میں نے عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سماوات کا معنی کافی آسمان، اور سما کا معنی ایک آسمان، یعنی آسمان واحد ہے اور سماوات اس کی جمع ہے۔ من منسی ہے، ما پانی کو کہتے ہیں عربی میں، فاحیا، فا جو ہے ایک جملہ گزر جائے اور دوسرا ایک چیز آ جائے اور دوسری آ جائے، اس میں کچھ وقفہ ہو تو فا اس میں استعمال ہوتی ہے۔ فاحیا، پھر زندہ کیا، یعنی اللہ نے پانی برسایا پھر اس کے بعد زندہ کیا زمین کو، مقصد یہ ہے۔ بہی با معنی آتا ہے، ہے معنی وہ ہوتا ہے، بہی اس سے، اردہ زمین، بعد موتہا، بعد کو کہتے ہیں چیز آئے اور اس کے بعد دوسری چیز آئے تو بعد کہتے ہیں۔ موتہا، لفظ ہے موت، موتن، موتا، موت ہا ضمیر ہے، اس ضمیر کو، موتہا کی ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل، یعنی جڑی ہوئی ضمیر، آخر میں جڑی ہوئی ضمیر۔ موتہا، اس کے مرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ بسا، بسا کا معنی ہوئے پھیلائے۔ لآیات، لا معنی اور ہے، یعنی لا حال کا معنی بتا رہا ہے، اور پھر آیات نشانی کو کہتے ہیں۔ لآیات نشانیاں، لے قوم، لوگوں کے لیے، قوم ذات کو کہتے ہیں۔ یاقلون، جو عقل والے ہیں، یاقلون، پہلے لفظ تھا عقلن، عقلن سے عقلہ بننا ماضی کا صیغہ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یاقلون، یا جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور یہ حال کا معنی بھی دے رہا ہے اور استقبال کا آنے والے وقت بھی۔ عقلن، عقلہ سے پہلے یا لگا دیا، یا کے لو بن گیا، کیونکہ یا اگر آئے گی، تا آئے گی، الف آئے گی، یعنی مضارع کا عطائن صیغہ شروع میں آئے گا تو پھر جملے کے آخر میں پیش دیا جائے گا۔ یا کے لون، یا کے لو بنا اور اس کے بعد واو اور نون لگا دیا، جمع کا، مسلمون، یو کے نون، واو اور نون لگانے سے جمع بن جاتا ہے، جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یا کے لون یہ جمع سالم ہے، یا کے لون، واو نون لگایا تو یا کے لون بن گیا، وہ عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عقل والے ہیں، یعنی حال کا صیغہ اس کا معنی ہوا۔ اجل محترم، آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 164 اور اپنی تفسیر کربانی سے آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کربانی۔ آج میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 164 پڑھنے، ترجمہ اور ہر لفظ اور گرامر کی روح سے، سرناف کی روح سے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پھر میں آئندہ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔